بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے روحانی بھائی بہن، ماں باپ، بچوں کو یا علی مدد۔ ہم نے کیلگری دیدار پارٹ 1 واز میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دینے کے لیے پیغمبروں کو اور ہر دور میں اماموں کو نازل فرمایا۔ مولا نے فرمایا ہر زمانے کا ہر امام حضرت علی علیہ السلام کا نور یعنی روحانی روشنی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اماموں کا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہمارے 48 امام نے اپنے فرمان میں بھی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ مال اور جان سے بھی زیادہ محمد اور علی کے جانشین پر اپنا ایمان مضبوط رکھنا۔ محمد اور علی کے جانشین جو براجمان ہے، جو تختہ نشین ہے، ان پر پیار رکھو گے تو تمہیں دنیا میں کوئی ڈر رہے گا نہیں۔ یہاں ڈر سے مراد کہ تمہارے اندر مستقبل کو لے کر جو وسوسہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک فرمان ماں امام نے فرمایا کہ اس ایک فرمان میں عبادت، بندگی اور مذہب کی تمام خوبی آ جاتی ہے۔ زمانے کے امام نے ہمیں بیعت کی اہمیت سمجھائی۔ اس بیعت کی وجہ سے امام ہماری مدد اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہمارے دین کی بنیاد، ہمارے دین کا پایا صلہ اور محبت ہے۔ ہماری زندگی کا اس دنیا میں پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے وہ مولا نے سمجھایا۔ مولا نے فرمایا اللہ کو یاد رکھے، شکر ادا کرے اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے۔ اپنے بچوں کو اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے ایمانی بنائے۔ بچے آپ کو دیکھ کر اخلاق سیکھتے ہیں، سنسکار سیکھتے ہیں۔ پارٹ 1 واز میں ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ایک کہانی کا آغاز کیا تھا کہ دلہن سے ملنے آئے ہوئے رشتہ دار، اس کے سگا سمبندھی نے دلہن سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی اور اس نے جو جواب دیا وہ سن کر آئے ہوئے لوگ حیران رہ گئے۔ آپ میں سے کسی نے سوچا کہ ایسا کیا جواب دیا ہوگا اس نے؟ کیا کہا کہ سب اتنے آشچریہ چکت ہو گئے، حیران ہو گئے؟ اس کہانی کو سننے سے پہلے ہم زمانے کے امام نے ہماری زندگی کے مقصد کو کیسے سمجھایا ہے اسے سمجھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہم سب اچھی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں اور جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہمیں دوسروں کے لیے بھی چاہنا چاہیے۔ یعنی ہم اپنے لیے جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کو بھی وہی حاصل کرنے میں رہنمائی کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ مولا نے فرمایا اللہ نے ہم سب کو منفرد صلاحیتیں یعنی انوکھی آوڑتوں، خاص قابلیتیں دی ہے تاکہ ہم بہترین اور اچھی طرح اللہ کی خدمت کر سکے، سیوا کر سکے۔ مولانا حاضر امام نے کینیڈا کی جماعت کی تعریف کرتے ہوئے، وکھان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے اپنی جماعت، دنیا بھر کی جماعت اور سوسائٹی کے فائدے کے لیے اپنے دنیاوی تحفوں، ہنر اور صلاحیت کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یعنی کہ آپ نے تن من دھن سے لوگوں کی مدد کی ہے، ٹائم اینڈ نالج کا نذرانہ لوگوں کی خدمت میں لگایا ہے۔ اب جو فرمان مولا نے فرمایا ہے پلیز اسے صرف سننا نہیں ہے، اس پر دل سے آج سے ہی عمل کرنا ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ مولا نے فرمایا یاد رکھے۔ جب مولا فرماتے کہ یاد رکھے اس کا مطلب ہے مولا ہمیں تاکید فرما رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ آپ کی دولت کا پہلا مقصد کیا ہے؟ یعنی دولت تو خدا کا تحفہ ہے نا، اب وہ دولت خدا نے آپ کو دی ہے تو اس دولت کا مقصد کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا آپ کی دولت کا پہلا مقصد ہے کہ اپنی اور اپنے خاندانوں کی
फौरी यानी इमीडिएट और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की ज़रूरियात को पूरा करना। तो ये हमारी दौलत का पहला मकसद है कि हम अपनी और अपने ख़ानदानों की ज़रूरियात को पूरा करें। अब फौरी ज़रूरियात यानी इमीडिएट नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन, रेंट, बिल्स, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट, ये सब हमारी बुनियादी फौरी ज़रूरियात होती है। अगर ये ज़रूरत हमारी पूरी हो जाती है तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब फ्यूचर की ज़रूरियात क्या है? फ्यूचर की ज़रूरियात प्लानिंग और सेविंग्स इसमें ज़रूरत होती है, जैसे हमारा रिटायरमेंट प्लान, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर, ट्रैवल, शादी वगैरह वगैरह। फिर अपनी दौलत का दूसरा मकसद क्या? तो मौला ने फरमाया कि दूसरों को ऊपर उठने के काबिल बनाना और दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपनी ज़रूरियात को तो हम पूरा कर लेते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे दूसरों की ज़िंदगी बेहतर हो सके? तो हमें उनको गाइड करना चाहिए, एजुकेशन में हेल्प करना चाहिए। एजुकेटेड यूथ जो बेरोज़गार है उनकी हम रहनुमाई करें। देखिए, वक्त तो सबका गुज़र ही जाता है, चाहे हम उनको मदद करें या ना करें, जो उनके किस्मत का हिस्सा है वो उन्हें मिल ही जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उनके लिए सहारा बने तो ऊपर उठने की उनको हिम्मत फराहम होती है और हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। मौला ने फरमाया कि अगर आप अपनी ज़रूरियत पूरी करते हो और दूसरों को ऊपर उठने के काबिल बनाते हो तो इससे क्या होता है? इससे अल्लाह की तमाम मखलूक इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है। अब देखें ना, इमाम को अपनी जमात पर कितना भरोसा है। मौला फरमाते हैं कि हमारी जमात कानून की पाबंदी करती है, हम दूसरों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते। यानी हम कितने अच्छे लोग हैं कि हम कानून की पाबंदी करते हैं और किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाते। इमाम ने फरमाया, माइग्रेशन इंसानी तारीख़ का और हमारी जमात की तारीख़ का, हमारी जमात की हिस्ट्री का हिस्सा है। यानी स्थलांतर, नक्ल मकानी, एक मुल्क या एक शहर से दूसरे मुल्क या दूसरे शहर में जाना, इसे माइग्रेशन कहते हैं। और ये इंसानी इतिहास का, इंसानी तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन ये माइग्रेशन भी मौला ने फरमाया कि हर एक जिसको ज़रूरत है उस वक्त उसको हिजरत करने की सलाहियत या मौका नहीं मिलता। मतलब हर शख्स जो चाहे कि मैं माइग्रेट करूं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास ये मौका हो। मौलाना हज़र इमाम ने फरमाया, हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि जो लोग आज कनाडा आ रहे हैं वो यहाँ अपनी नई ज़िंदगी बसाने में कामयाब हो। आमीन। हमारी जमात और हमारे इदारे आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। फिर मौला ने अपनी ख़ास ख्वाहिश का इजहार किया है, अपनी ख़ास स्पेशल इच्छा का इजहार किया है, जिसे हम सभी मुरीदों को मिलकर इमाम की ये इच्छा, इमाम की ये ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। मौला ने फरमाया, आप जो कुछ कर सकते हैं करें, ताकि आपके भाई और बहन कनाडा में एक मजबूत घर बना सके। अब हम देखते हैं कि दुल्हन के मुंह से ऐसा क्या जवाब मिला उसकी अपनी परेशानी का। एक छोटा सा जुमला, एक छोटा सा सेंटेंस हम सबको भी ये जुमला बेदार कर देगा। कहती है, जब पूछा गया उससे कि भाई तू क्यों इतनी परेशान है, अभी अभी शादी हुई है, तो इतनी परेशान क्यों नजर आती हो? तो कहती है कि खाइए छिए वासी थाशु उपवासी।
یہ کیا کہہ دیا؟ گھر کے تمام افراد پریشان ہو گئے. کھائیے چھیے واسی، یعنی ہم لیفٹ اوور فوڈ کھاتے ہیں، کل کا باسی کھانا کھاتے ہیں. تھاشو اپواسی، کچھ عرصے کے بعد ہمیں بھوکا رہنے کی نوبت آ جائے گی. ساس سسر بھی یہ سن رہے تھے، بڑے پریشان ہو گئے. بہو سے پوچھا کہ بیٹا، ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے، اتنی عیاشی ہے، روزانہ ہمارا یہ مہاراج یعنی کک، رسویا، روز نئی نئی وانگی، نیا نیا کھانا پکا کر کھلاتا ہے. کیا تمہیں کبھی کسی نے اس کھانے سے روکا ہے؟ بہت پریشان ہو گئے گھر والے. اب بہو نے وضاحت کی. بہو نے کہا، نہیں ابو جی، خدا کا شکر ہے، میں پیٹ بھر کر کھاتی ہوں، مجھے سب کچھ ملتا ہے، لیکن میں نے جو اس گھر میں دیکھا ہے اس سے میں پریشان ہوں. بھائی کیا دیکھا؟ تو کہتی ہے کہ آج ہم جو کچھ کھاتے ہیں، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ سب ہمارے باپ داداؤں نے جو نیکی کی تھی، دوسروں کی مدد کی تھی، اس کا یہ اجر آج ہمیں ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم باسی کھانا کھا رہے ہیں. آج کی یہ جاہو جلالی، یہ ساری نعمتیں، یہ ان کی کرنی کا پھل ہم کھا رہے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر سے کبھی کسی غریب کی، ضرورت مند کی مدد نہیں کی جاتی. کہتی ہے ہمارے رشتہ دار، یتیم بچے، بیوہ عورتیں ہم سے مدد کے طلبگار ہے، ہم سے پیار اور محبت کی چاہت رکھتے ہیں. ہم نے کبھی ان کو کال کر کے ان کی خیریت بھی نہیں پوچھی. کہتی ہے کہ آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرات خدا کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. جو شخص اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر رحم فرماتا ہے. اب خیرات کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، مصیبتوں سے حفاظت اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن سکتا ہے. خیرات اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچنے کا سبب بنتا ہے. خیرات کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم جان بوجھ کر ظلم کرے، گناہ کرتے رہے اور پھر آخر میں 4 پیسے کسی کو دے کر خوش ہو جائے کہ ہم نے خیرات کر دی. خیرات کے ساتھ سچی توبہ، گناہ کے اعمال کو چھوڑ دینا، اگر کسی کا حق جان کر یا انجانے میں کھایا ہو تو وہ اسے لوٹا دینا، یا اس کے پاس جا کر اقرار کر کے کہ ہم نے تمہارا یہ حق کھایا ہے، اس سے معافی مانگ لینا. خیرات کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے بانٹنے لگ جائیں ہم، نہیں، بلکہ بھوکے کو کھانا کھلانا، مریض کی مدد کرنا، کسی کو علم دینا، میٹھے الفاظ سے دوسروں کے ساتھ بات کرنا، ارے کچھ نہیں تو کم از کم کسی کے سامنے دیکھ کر اسمائل کرنا، مسکرانا بھی خیرات ہے. دلہن یہی سمجھانا چاہتی تھی کہ آج ہماری یہ شان و شوکت، جاہ و جلالی ہمارے بزرگوں کی خدمت کا اجر ہے جو ہم کھا رہے ہیں. اب اگر ہمارے گھر سے کوئی نیکی نہیں ہوگی تو ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولاد کیا کھائے گی؟ غور کرے اس بات پر، اور اگر ہمارے اندر ایسی کوئی کمزوری ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے تو یہ باتیں مولا کو یقیناً خوشی پہنچائے گی. مولا نے ایک شفیق والد، ایک پریماڑ پتا کی حیثیت سے یقین دہانی کرائی کہ آئی ایم آلویز وتھ یو، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. مولا نے فرمایا، ہم آپ سے پرجوش گزارش کرتے ہیں، ہم آپ کو وننتی کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں ایمان کو زندہ اور مضبوط رکھے. تو ایمان ہماری زندگی میں زندہ اور مضبوط ہوگا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو مولا نے فرمایا، یہ آپ کو تسلی یعنی سکون اور آرام،
یہ آپ کو طاقت یعنی شکتی اور ہمت اور واضح یعنی کلیئر سوچ عطا کرے گا تاکہ آپ آگے بڑھنے کا صحیح راستہ تلاش کر سکے۔ آپ سوچیں، ایمان کی مضبوطی کے لیے امام ہم سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے ایمان کو ہمیشہ زندہ اور مضبوط رکھنا تاکہ ہمیں آگے بڑھنے کا صحیح راستہ مل سکے۔ مولانا حاضر امام نے فرمایا، اسماعیلیوں کو خدمت کرنے کی دعوت دی گئی ہے، خدمت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ وہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں اور اپنی دنیاوی دولت جماعت اور دوسروں کے لیے دیتے ہیں، گویا آپ اللہ کے راستے پر ہے۔ ہر خدمت میں روحانی فائدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسماعیلی اور خدمت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے اور ہر خدمت کا روحانی فائدہ ملتا ہے۔ بظاہر اگر پتہ نہ بھی چلے، کوئی بہت بڑا درجہ نہ بھی ملے، لیکن اس کا روحانی فائدہ ہے۔ امام نے فرمایا، کیپ یور سروس پیور، یعنی اپنی خدمت کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ کیسے؟ ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری خدمت پاک اور پاکیزہ رہے؟ امام آقا حسن علی شاہ صلوات اللہ علیہ اور امام علی شاہ اس وقت پیر کے جامع میں تھے، ایران سے سندھ تشریف لائے۔ جب آپ سندھ آئے تو سندھ کی جماعت جنہوں نے کبھی بھی امام کے ظاہری دیدار نہیں کیے تھے، اب امام سندھ میں ٹھہرے ہیں تو بہت سارے لوگ کچھ مہمانی لے کر مولا کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بہت ہی غریب شخص رہتا تھا۔ اس کا اپنا دل بھی بہت چاہتا تھا کہ وہ جائیں اور امام کی دیدار کرے، امام کو مہمانی پیش کرے، لیکن فائنینشلی وہ اتنا سٹرونگ نہیں تھا کہ وہ امام کے دربار میں جا سکے۔ حالانکہ وہاں جانے کے لیے کوئی درجے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جھجک رہا تھا، وہ نہیں گیا۔ اب وہ کیا لے کر گیا، کیسے گیا کہ اس کی خدمت کو امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ہندوستان میں اس کی خدمت کا ذکر کیا۔ تو اسی کیا خدمت کی ہوگی اس نے کہ خدمت کی امام حسن علی شاہ کی اور اظہار کیا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے۔ خدمتگار کیسے ہوتے ہیں، خدمتگاروں کی کیا کوالٹیز ہوتی ہے، وہ شاہ رحیم الحسینی حاضر امام نے سمجھایا۔ مولا نے فرمایا، ہم اپنے ان والنٹیئرز کو دعا و برکات فرماتے ہیں جو اپنے دلوں میں محبت اور اتحاد کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، یعنی خدمتگار وہ ہوتا ہے جو اپنے دل میں محبت اور سمت صلاح کے ساتھ خدمت کرتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا، جو جماعت کے ساتھ مہربانی، صبر اور احترام سے خدمت کرتے ہیں، کہ سچا خدمتگار وہ ہوتا ہے جو مہربانی سے، صبر کے ساتھ دوسرے کا مان مرتبہ رکھتے ہوئے خدمت کرتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا، جو خوشی اور مسرت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، یعنی خدمتگار وہ ہوتے ہیں جو خوشی خوشی سارا کام کرتے ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا، جو تفریق اور اختلاف کو سمت صلاح اور محبت میں بدل دیتے ہیں، کہ اگر کہیں من مٹاؤ ہے، کہیں ٹینشن ہے، اختلاف ہے، تو ان کو ہٹا کر پیار، محبت اور سمت صلاح سے خدمت کرتے ہیں۔ یعنی والنٹیئر وہ ہوتے ہیں جو اپنے دل میں محبت، یونٹی، مہربانی، صبر، رسپیکٹ، خوشی اور سمت صلاح سے مولا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں۔ خدمتگاروں کو مولا نے دعا فرمائی کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدمت آپ کی زندگی کو مقصد اور معنی دے، یہ آپ کو اللہ کے قریب لے آئے، یہ سیدھے راستے پر روشن نور چمکائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو صراط المستقیم پر مضبوطی سے قائم رہنے کی طاقت ملے۔ ہم
آپ کی مشکل آسان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ واز میں ہم دیکھیں گے کہ امام آقا حسن علی شاہ کے دور میں کی ہوئی خدمت کا ذکر امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے کیسے کیا۔ انشاءاللہ یا علی مدد۔ مولا نے فرمایا اگر آپ انہیں اللہ کی ہر وقت موجودگی کی یاد دلائے اور ان کے ساتھ دعا کرے تو یہ انہیں زندگی بھر سکون دے گا کہ جب بھی رات کو سوتے وقت آپ تسبیح پڑھے تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تسبیح پڑھے تاکہ ان کو بھی یہ عادت پڑے۔ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرے کہ وہ قابل، اخلاقی، سخاوت کرنے والے اور اہل ایمان یعنی ایمان والے بنے، اور اس کے لیے خود بھی ان صفات کا نمونہ بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سچ بولے، آپ کے بچے دوسروں کی مدد کرے، آپ کے بچے مولا پر ایمان رکھے، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر یہ سب کچھ پیدا کرنا ہوگا۔ صرف کہنے سے نہیں ہوتی بچوں کی تربیت، ماں باپ کا کردار ہی ہوتا ہے اصلی نصیحت۔ ہم جیسے ہوتے ہیں ہمارے بچے اس پر عمل کرتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ نے کلام مولا میں بیان کیا ہے کہ ڈالی جاڑ کی تیسی ہوئے جیسی ہوئے جاڑ کی بنیاد، تو ماں باپ جس کے جیسے ہوئے ویسی ہوئے اس کی اولاد۔ جیوں کبوتر کا بچہ کبوتر ہوئے، سانپ کا بچہ ہوئے سانپ۔ تو مولا مرتضیٰ علی نے یہی فرمایا ہے درخت کی مثال دے کر کہ ایک ٹری جیسی اس کی بنیاد ہوگی، اس کی جڑ، اس کے موڑ جیسے ہوں گے، ایسی اس کی برانچز ہوگی، ایسی اس کی شاخ ہوگی۔ تو ماں باپ جس کے جیسے ہوں گے ایسی اس کی اولاد ہوگی۔ پھر مثال دے کر سمجھایا
کہ کبوتر کا بچہ کبوتر ہی ہوگا اور سانپ کا بچہ سانپ ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو، سچائی کے راستے پر چلے، ایمانی بنے، تو پہلے ہم کو اپنے اندر یہ سب کچھ تیار کرنا ہوگا۔ ابھی ہم ایک چھوٹی کہانی کے ذریعے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ گاؤں میں ایک لڑکے کی شادی ہوئی، دلہن گھر آئی، نئی دلہن کو دیکھنے کے لیے رشتہ دار، آس پڑوس والے، کوئی نہ کوئی روزانہ گھر آتا دلہن سے ملنے کے لیے۔ ان میں سے کسی نے پوچھا کہ بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ تمہارے چہرے پر یہ پریشانی کیوں ہے؟ تم کیوں پریشان نظر آتی ہو؟ دلہن نے گہری سانس لی اور ایک سینٹنس میں جواب دیا، ایک جملہ بولا۔ اس کا جواب سن کر سب کے سب ہکے بکے رہ گئے، سب کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا جواب تھا وہ؟ کیوں چونکے سب؟ ایسی کیا پریشانی تھی؟ انشاءاللہ ہم پارٹ 2 میں اس کہانی کو پورا کر کے پھر امام کے فرامین کے ساتھ آگے چلیں گے۔ یا علی مدد۔